ایک بات یہ بھی آپ سے عرض کروں، لوگوں کا مجھ سے پوچھتی بھی ہے اور ویسے خیال بھی ہوتا ہے، شوق بھی ہوتا ہے، جو والد صاحب کی جو ایسا کہیں کہ آخری دن آخری رات ہمارے ساتھ رہیں، تو اس کے بارے میں آپ سے عرض کروں کہ جب والد صاحب آخری جو رات تھی اس کی، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے ایک دن پہلے اس کو وہ بیماری کی وجہ سے، کیونکہ ایک مہینہ بیمار رہی ہو تو آپ لوگوں کے علم میں ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، تو کمزوری، ضعف، نقاہت یہ تو زیادہ تھی، اس میں شک نہیں، لیکن حشاش بشاش جیسے اس کی عادت تھی کہ اندر سے جتنی بھی تکلیف میں ہو یا جتنی بھی اس پہ غم ہو، لیکن وہ مجلس میں لوگوں کے سامنے حشاش بشاش رہے۔ وہ مجھے کبھی کہ بہت دفعہ مجھے کہا کہ اسی طرح بہت سارے مواقع بڑے خوش نظر آتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں میں جب میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی ہوتا تو پھر خوب روتا، پھر روتے تھے، مطلب ہے کہ اپنے ساتھیوں کے سامنے تو پھر خوش رہتے تھے، وہ بھی خوش ہوتے تھے، یہ بھی خوش ہوتے تھے، لیکن جو اپنی تکلیف ہوتی تھی پھر صرف اللہ کے سامنے اس کو رکھتے تھے۔ تو بہرحال ہمارے سامنے آخر تک وہ اسی طرح خوش رہے الحمدللہ۔ اس کی بھی خواہش تھی کہ تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو کہ کوئی تکلیف میں ہے، ورنہ یہ حاجی اجاز صاحب بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ مراحل کہ جس میں مریض چیختی ہے، اس میں اس کی بالکل ہم نے محسوس بھی نہیں کہ اس کے ماتھے پہ کہ تھوڑا سا بھی فرق ہے، ایسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو ضبط بھی دیا تھا۔ جب انسان خود کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی معاملہ کرواتے اس طرح۔ تو آخر جب تقریباً کوئی 12 بجے تک تو ہمیں موقع نہیں ملا کہ ہم والد صاحب یا ہم نماز پڑھیں، کیونکہ مصروفیت تھی، بیماری کی وجہ سے ڈرپ وغیرہ ڈاکٹروں کا آنا جانا۔ تو اس کے بعد رات 12 بجے کے بعد تو والد صاحب نے کہا بس اب نماز پڑھتے ہیں، تو بس کچھ ڈرپ ہٹائیں سیٹ پہ رکھ کے نماز پڑھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میرا خیال یہ تھا کہ والد صاحب کل بھی آرام نہیں کیا ہے، آج بھی آرام نہیں کیا ہے، تھوڑا سا آرام ہو جائے۔ تو میں تو شرارت کرتا رہتا تھا، ان کو معلوم ہے۔ ایک دفعہ تو میں نے موبائل چھپایا اس سے، اور اس کو جو میں نے ایسے وقت میں بنایا کہ آدھا گھنٹہ پہلے میں نے کہا تہجد نہ قضا نہ ہو، کیونکہ والد صاحب کی زندگی کا معمول ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ پھر یہ بہت بڑا بوجھ بنے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس کو خیر آدھا گھنٹہ پہلے اس کو میں بتاؤں تہجد پڑھے بے شک، لیکن وہ اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، اپنے ذکر میں مشغول تھے۔ اس رات تہجد کے وقت انہوں نے یہ کلمات کہیں کہ ان مع العسر یسرا، ایک یہ کہی اور ایک یہ بات کہی کہ یا اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ یہ پوری ایک مہینے سفر میں یا پوری اس میں یہ پہلی بات میں نے اس والد صاحب سے سنی کہ یا اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے، ورنہ ابھی تک میں نے یہ بھی نہیں سنی، بالکل خاموش، جیسے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو بس لے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، یہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ ابھی میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ بس آخری کی طرف اشارہ ہے یا یہ جو بیماری کا مکمل اختتام کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال میرے ایک دوست ہے، وہ کہتے اس طرح نہ کہا کرو، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخر والا معاملہ ہے۔ تو ایسا ہوا کہ یہ والد صاحب اس طرح کہتے تھے، تو نیند نہیں آئی، کوئی کروٹی لے، میں تو نہیں سو رہا تھا کیونکہ ڈرپ لگے تھے ان کو۔ اٹھ گئے کہ چلو تہجد پڑھتے۔ میں نے کہا چلو، موبائل تو بند کیا لیکن اس کو کون بند کر سکتے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تہجد پڑھی۔ تہجد کے بعد پھر کہا کہ ذکر کریں گے، میں نے کہا ذکر اس کے بعد کرتے ہیں، ظہر فجر کے بعد۔ تو دیکھو یہ وہ حالت ہے کہ مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس حالت میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتی، جس حالت میں یہ باتیں کرتے اور اس طرح کے یہ معاملات کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہے اور یہ کون ہے۔ تو میں نے کہا خیر وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کون ہے، کیا ترتیب ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے تہجد پڑھنے کے بعد نماز کا وقت قریب ہوا تو فجر کی نماز جماعت کرائی میں نے، کوئی ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں ہوئی۔ یہ اس سخت بیماری میں اتنی کمزوری تھی کہ بغیر سہارے کے اٹھنا اور بیٹھنا مشکل، لیکن وہ کہتے تھے کہ میں ضرور کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا۔ پھر 2 آدمیوں کو ہم پہرے کے لیے کھڑے کرتے تھے تاکہ وہ اس کو ہاتھ سے پکڑے اور وہ سہارے کی اس کے سجدہ کرے، اور پھر تاکہ وہ گر نہ جائے۔ تو اس کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ یہ کام کر سکتے، لیکن اس کے بغیر وہ مانتے بھی نہیں تھے، وہ کہتے میں کروں۔ صبح کی نماز میں سنت ہے، میں نے کہا والد صاحب کو بتایا کہ دیکھیں یہ تو سنت ہے، فرض نہیں ہے، تو یہ تو آپ بیٹھ کے پڑھیں۔
انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو صبح کی سنت ہے یہ سخت مؤکد ہے، یہ سخت مؤکد ہے، اور اس کو بھی میں کھڑے ہو گیا. اور آپ کو تو پتہ ہے جب ایک دفعہ کہتے کہ میں کروں گا تو پھر تو پہاڑ بھی ہل جاتا اپنے جگہ سے، وہی ہوتا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بس میں ساتھیوں کو پیر کر کے تیار رہے، پھر پیر پکڑنا ہے اس کو. تو پیر ہم نے پکڑا اس کو، تو 2 رکعت سنت ہی پڑھی ہوئی. بہرحال پھر اس صبح بھی انہوں نے میں نے جماعت کرائی. اور اس کے بعد جب جماعت ہو گیا تو میں اسی وقت ویسے سورۃ یاسین عام طور پہ بھی جو میت ہوتا ہے یا جو ویسے جو آخری وقت ہوتا ہے اس کے پاس پڑھنا وہ ہے، تو میں ویسے بھی ہم سورۃ یاسین کا وقت بھی تھا معاملات میں، تو ہم سورۃ یاسین ہم نے پڑھی. اس کے بعد مجھے کہا کہ یہ جو خدمت کرتے ہیں والد صاحب کے کمرے میں ہم نے منع کیا تھا کہ کوئی وہ نہیں آئے گی، عورت نہیں آئے گی وہاں خدمت کے لیے، جو نرس ہوتے ہیں عام ڈاکٹر جو ہوتے ہیں تو مرد آئیں گے. اس کو پہلے سے بتایا تھا کہ الگ کمرہ ہو، اس طرح نظام ہو، وہ چیز سو اتنے تنگ ہوتے کہ بیماری سے بھی تنگ نہیں ہوتے اتنے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ جو خیر اس کا تو خیال رکھا گیا. تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی لوگوں نے خدمت کی ہے سب کو بلاؤ، ان کی وظائف اتنے زیادہ نہیں ہوتے، تنخواہیں کم ہوتی ہیں، میں کچھ پیسے بھی دوں گا، دعا بھی کروں گا. میں نے کہا ایسا ہے کہ انشاءاللہ یہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تب میں آپ کو سب کو بلاؤں گا، پھر آپ سب کو جو دینا چاہیں، جو دعا کرنا چاہیں وہ. انہوں نے کہا ٹھیک، یہ بات کہی. اور پھر کچھ ہمارے علاقوں میں کچھ یہاں سے بھی ہوا ہے، اس کے کیونکہ والد صاحب کا میرے ساتھ روز یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ان کا کیا جائے، ان کی کیا ترتیب ہے، بس ہمارا تو یہی چیزیں بہت چلتی ہیں. تو اسی طرح معمول کے مطابق یہ باتیں انہوں نے کہی. اس اثناء میں اس کی یک دم سے طبیعت بگڑ گئی. طبیعت اس کی بگڑ گئی تو ماتھے پہ پسینہ آیا، اور یہاں بھی پسینہ آیا کافی، جو پورا سینہ مبارک کے اوپر والا حصہ ہے اس پر بھی کافی پسینہ ہے. تو میرے ساتھ محمد تھے، تو میں نے محمد کو بتایا کہ دیکھے یہ تو مجھے بالکل خیال معلوم ہوتی. تو میں نے بھی کلمہ کہا، والد صاحب بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، بس اس کی آنکھیں بند ہو گئی. آنکھیں بند ہو گئی تو اس کے بعد ڈاکٹر جلدی سے آئے اور انہوں نے مشین وغیرہ لگائے. تو مشین جب لگائے تو بالکل جیسا کہ یہ لاؤڈ اسپیکر کا یہ کالا ہے نا اسکرین، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. تو خیر اس کے بعد پھر ڈاکٹروں نے اپنا نہیں ہوتا بھاگ دوڑ لگ گئی، جلدی آئی سی یو منتقل کیا اس کو. لیکن وہ یہی وقت تھا اس کا جو مکمل ہو گیا. مجھے اندازہ تھا کہ یہ ابھی اپنی سکی، ظاہر بات ہے کہ ان کو ایک چیلنج بھی ہوتا ہے، مسائل بھی ہوتا ہے کہ آپ کے وارڈ میں کیسے کوئی چلا گیا. لوگ کبھی کافی شور بھی کرتے ہیں. اسپتال والے ویسی بھی بہت ڈری ہوئی تھی. لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بہت ایسا مریض ہے کہ ہزاروں لوگ یہاں کھڑے ہوں گے، تو وہ اگر وارڈ میں معاملہ آتا تو پھر تو شاید یہ کچھ اور ہی کہتے. پھر وہ کہتے تھے اپنے طرف سے بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، کبھی تسلی کبھی وہ، لیکن وہ کوئی ویسی ایک بات چل رہی تھی. لیکن بہرحال یہاں تقریباً وہ ہم سے رخصت ہو گئے، لیکن سب معاملات پوری کی. یہ جو معاملات کی اتنی پابندی تھی، یہ حاجی جاز صاحب میرے ساتھ بیٹھے ساتھ سفر میں رہے. والد صاحب کو شیخ رحمہ اللہ نے جو ذکر دیا تھا آخر تک، جب اس ہاتھ کو بھی نہیں ہلا سکتے تب نے یہ منہ مبارک سے اس طرح یہ جو تسبیح ہے یہ کرتے تھے. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100 ہو گیا 200 ہو گیا، یہ 10 1000 تک کرتے تھے نا. یہ جو ہمارے جو کم اس لائن ہے اوپر، تو یہ اس طرح کرتے تھے. کبھی کبھی ڈرپ ہوتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، ہم اس کو کہتے ہیں ہم آپ کو یہ برابر کرتے. تو اتنی سخت قسم کی پابندی اپنے معاملات اور اپنے ذکر اذکار اور تمام معاملات اللہ نے پوری کروائی. سب کی والد صاحب نے 3 قسم کے وصیت نامے لکھے ہیں، میرے ساتھ پڑھے ہیں. ایک عام ساتھیوں کے لیے ہے، وہ انشاءاللہ خلفائے کرام کی جوڑ میں وہاں سناؤں گا، اور پھر وہاں سے پھر سب کے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ. ایک تو وہ ہے، وہ تحریر طور پر بھی آ جائے گا شاید، اور ویسے وہ کوئی ساتھی پڑھ کر بھی سنائے گا. ایک وصیت نامہ ہے وہ اولاد کے لیے، اولاد کے اولاد کے لیے، اس کے لیے. اور ایک وصیت نامہ ہے اپنے سگے بھائی بہن کے لیے اور ان کے اولاد کے لیے. تو سب کے لیے والد صاحب کی 3 وصیت نامے ہیں. جو دیگر لوگوں کے اولاد والے ہیں وہ بھی میں نے ان کے حوالے کی، اور پھر میں واپس کر رہا ہوں ان سے. اور بھائیوں والا بھی میں نے پڑھ کر سنا ہے. آپ لوگوں والا میں نے اس لیے مؤخر کیا ہے تاکہ وہ ابھی خلفاء کا جڑ آنے والا ہے، اس میں اہتمام سے سب کے سامنے میں پڑھ کر سناؤں، کیونکہ سب سے زیادہ ذمہ داری ان لوگوں پر ہے. والد صاحب نے ان کو امین قرار دیا ہے تاکہ یہ ان کی جو فکر ہے اس کو سنبھالیں گے، اس کام کو، اس مشن کو، اس فکر کو. اس کو الحمدللہ بھی اسی پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، لیکن مزید اس کے استحکام، اس کے یہ سب، تو میرا خیال ہے کہ اس کے سامنے میں انشاءاللہ وہاں پڑھ کر سناؤں گا. اس کے بعد پھر آپ سب کے پاس جو غیر مجاز ساتھی ہے انشاءاللہ سب کے پاس